بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تراویح میں قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک تحریر گردش کر رہی ہے ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب کی، اور اسی طریقے سے مولانا سلمان ندوی صاحب کی۔ تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ فقہا نے کیا لکھا ہے؟ جواب: میں نے بھی ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب کی تحریر کو پڑھا ہے، لیکن مولانا سلمان ندوی صاحب کی تحریر اور آڈیو یا ویڈیو مجھ تک نہیں پہنچی، لہذا انہوں نے کیا کہا اس کے بارے میں تو میں ان کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ بہرحال اگر ان کا نقطہ نظریہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو دیکھ کر کے پڑھنا، تو یہ علماء احناف سے انحراف ہے، لہذا ان کے اس قول کو ساری دنیا کے علماء جو اس بات پر متفق ہے کہ قرآن پاک کو نماز میں دیکھ کر کے پڑھنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، اس روح سے ان کا قول یا عمل یا فعل علماء احناف نے اور ساری دنیا کے علماء نے نہیں لیا ہے۔ لہذا اگر ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب اس طریقے سے اور مولانا سلمان ندوی صاحب نے اگر کہا ہے تو ہم ان دونوں حضرات کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے فتوے پر اور اپنی تحریر پر نظر ثانی کریں، اس لیے کہ یہ جمہور علماء سے انحراف ہے۔ اس کی تو بے شمار علماء نے جوابات بھی نقل کیے ہیں۔ میں اس مختصر سی ویڈیو میں ان جوابات کو تو نہیں نقل کرتا۔ مولانا زبیر صاحب نے، جو زبیر احمد ندوی صاحب ہے، انہوں نے بھی اس کے اوپر کافی تفصیلی مسئلے کو لکھا ہے اور بحث کی ہے۔ اسی طریقے سے مولانا مفتی امانت علی صاحب جو دارالعلوم وقف دیوبند کے استاذ ہیں، انہوں نے بھی اس کا کافی تفصیلی جواب لکھا ہے۔ میں ان تفصیلی جواب کو تو نہیں لکھ رہا ہوں، نہ بتا رہا ہوں، آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ ان حضرات علماء کی تحریر کو پڑھے تو بخوبی معلوم ہوگا کہ قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھنا، اور ان حضرات نے جو دلیل دی ہے کہ یہ عمل کثیر نہیں ہے، یہ اس کے بہت سارے اس کے اندر خامیاں ہیں۔ اس لیے آپ مولانا سلمان ندوی کے کہنے پر یا ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب کے کہنے پر عمل نہ کریں۔ میں آپ کو ایک دلیل بتلا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کو دیکھ کر کے پڑھنا، یہ جہاں اور ساری دلیل ہے، وہی ایک دلیل یہ ہے اس طرح نماز پڑھنے کا، نماز کے فاسد ہونے کے لیے، کہ یہ تلقی بالخارج ہے۔ اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز کے باہر سے کوئی چیز کو حاصل کرتا ہے نماز میں، تو یہ اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہذا تلقی بالخارج، خارج سے نماز کے اندر اس چیز کو حاصل کرنا ہے، لہذا یہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہرحال اور بھی مختلف جوابات ہیں، میں آپ کو صرف ایک دلیل دیا ہوں، باقی اور بھی ہے۔ آپ علماء سے رابطے میں رہے تو آپ کو بہت ساری دلائل مل جائیں گی۔ میں ابھی آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں، آپ وہاں دیکھ لیجئے۔ باقی بڑی بڑی کتابوں کے اندر اس کو جو ہے نقل کیا ہے، حسن بصری کا قول اور سعید بن المسیب کا قول، اور بھی اجل تابعین نے جو ہے سب کے سب نے دیکھ کر قرآن پاک کو پڑھنے کو نماز کے اندر، نماز پر فساد کا حکم لگایا ہے۔ لہذا مولانا سلمان ندوی صاحب اگرچہ بڑے عالم ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم انہیں برا بھلا نہیں کہتے ہیں، لیکن اس بارے میں ان سے جو ہے تسامح ہوا ہے، وہ اپنے فتوے پر نظر ثانی کرے تو یہی بہتر ہے۔ کتاب المسائل کے اندر لکھا ہوا ہے تراویح یا کسی بھی نماز میں
कुरान करीम हाथ में लेकर या देख कर पढ़ने से नमाज फासिद हो जाएगी, इसलिए कि ये अमले कसीर का हुक्म रखता है, लिहाजा ये अमले कसीर है। किताबुल मसाइल की पहली जिल्द 525 सफ़ा और 526 सफ़े पर इसको नकल किया है। शामिया के अंदर है, वह क़िराअतहु मिन मुसहफ़ी मुतलक़न, कराची का जो नुस्खा उसकी पहली जिल्द 623 सफ़े पर, और जो ज़करिया बुक डिपो का है उसकी दूसरी जिल्द 383 सफ़े पर। इसी तरीक़े से आपके मसाइल और उनका हल उसकी जो है चौथी जिल्द सफ़ा नंबर 197 पर किसी साइल ने पूछा है कि क्या तरावी में कुरान मजीद देख कर पढ़ना जायज़ है, तो मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब लिखा है, तरावीह में कुरान मजीद देख देख कर पढ़ना सही नहीं, अगर किसी ने ऐसा किया तो नमाज फासिद हो जाएगी, लिहाजा इस तरीक़े से भी सही नहीं है। इन्होंने जो है बदाए की इबारत को नकल किया, वलौ क़रा अल मुसल्लिम मिनल मुसहफ़ फ़सलातुहु फ़ासिदतुहु, बदाए सनाए पहली जिल्द सफ़ा नंबर 236 पर इसको नकल किया है, और आपके मसाइल और उनका हल उसकी चौथी जिल्द 197 पर है। इसके अलावा बेशुमार दलाइल है नमाज के फ़साद का इस सूरत में कि जो शख्स कुरान पाक को नमाज में देख करके पढ़ेगा उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए मैं आपको इस मुख्तसर सी वीडियो में ये सिर्फ इतना बतला दो कि कोई शख्स अगर देख करके पढ़ता है तो उसकी नमाज फासिद हो जाएगी। बाकी अगर आपको मज़ीद दलाइल चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या फ़ोन कीजिए, मैं आपको दलाइल देता हूँ। दलाइल बेशुमार है। जिन हजरात ने इस तरीक़े से कहा है वो अपने फतवे पर और अपने मसले पर नज़र सानी करे, यही मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा।